بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد۔ اپنے آقا اور دو جہاں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق شوق ہوا کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے مختصر حال ان کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کے لیے تو بڑی ضخیم کتاب چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان سب میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو بیوہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب انہی سے ہوئی، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ پہلا واقعہ لکھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ ابن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا خدیجہ کا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائد سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولاد ہوئی۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا ہے اور حالہ لڑکی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ جس وقت کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی، نکاح کے بعد 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور رمضان سن نبوی 10 میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوند و شوہروں سے ہیں، وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہیں۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں کس کا نکاح پہلے ہوا۔ بعض محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ سے ہوا۔ ایک اور واقعہ حضرت سودا کا لکھ رہے ہیں، نمبر 2، جن سے نکاح ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ تھی۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا، اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، چونکہ بدن کی بھاری تھی، اس وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا تھا، ہجری سن 54 یا 55 میں۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانے خلافت میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ ایک سودا اور بھی ہیں جو قریش ہی کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے 5-6 بچے ہیں، مجھے یہ بات گرا ہے کہ وہ آپ کے سرہانے روئے چلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی، اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیا۔